ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان المبارک شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل کتاب قرآن مقدس، سب سے افضل نبی یعنی ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا. یہ عظیم کتاب جس کے ہر لفظ کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، اور اس کا اعزاز ہر نئے دن ایک نئی شان کے ساتھ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے. جتنے نئے دن آتے ہیں نئی صبح ہوتی ہے، ہر نئے دن کے ساتھ قرآن کا ایک نیا اعزاز لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، اور قرآن کی عزت و عظمت گھٹانے والے وہ خود ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر دن اپنے اس کلام کی عزت و عظمت کو بڑھاتا جا رہا ہے. اس قرآن پاک سے محبت ہمیں اس وجہ سے ہے کہ اس قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے محبوب کی تعریف بیان فرمائی ہے. اس قرآن سے محبت ہمیں اس وجہ سے ہے کہ یہ ہمارے آقا کے رب کی کتاب ہے. اس قرآن پاک سے محبت ہمیں اس وجہ سے ہے کہ اس سے محبت خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے. اولیاء کرام نے قرآن مقدس سے اس طرح سے محبت کی ہے اور اس کی خدمت کی ہے کہ اس کو تو اپنے سینے سے لگائے رکھا، تلاوت کرتے رہے، لیکن اس کے احکام پر بھی عمل کرتے رہے. وقت ضرورت قرآن پاک کی خدمت بھی کرتے رہے. انہی اولیاء کرام میں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ایک عظیم الشان ہستی ہیں. تھوڑی دیر اعلیٰ حضرت اور قرآن مقدس کے حوالے سے کچھ باتیں بتاؤں گا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان صرف امام اہل سنت ہی نہیں ہیں، رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے سردار و پیشوا ہی نہیں ہیں. آپ بہت بڑے عالم بھی، محدث بھی، مفتی بھی، اور اپنے وقت کے امام اہل سنت ولیوں کے سردار بھی ہیں. اس لیے کہ مجدد الف ثانی نے لکھا ہے کہ جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے، اور اس زمانے کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ جو بھی عطا کرتا ہے اسی مجدد کے ذریعے سے عطا فرماتا ہے وہ. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی مجددیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بلکہ عرب کے علماء نے، عجم کے علماء نے، سب نے بالاتفاق امام احمد رضا کو 14ویں صدی کا مجدد تسلیم کیا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے ایسے کارنامے کیے ہیں کہ آج 106 سال ان کو پردہ کر کے ہو رہے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات آج بھی اسلام کی خدمت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ قرآن پاک سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے. قرآن پاک پڑھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، عمل بھی کرتے تھے. قرآن پاک کا فیض اپنے زمانے میں بانٹا بھی. اور اعلیٰ حضرت کی جب سیرت کو آپ پڑھیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے قرآن مقدس کو اپنی روح میں اتار لیا تھا. سیرت اعلیٰ حضرت جو پڑھیں تو آپ اندازہ کریں گے کہ اعلیٰ حضرت نے قرآن کو اپنی روح میں اتار لیا.
اعلیٰ حضرت کی کتابیں صرف پڑھ کر کے دیکھ لیجئے، جگہ جگہ قرآن کی آیتیں. اعلیٰ حضرت کے رسالے پڑھ کر کے دیکھیے، قرآن کی آیتیں پھر حدیثیں. سب سے پہلے امام احمد رضا قرآن کی آیتوں سے دلائل کے انبار لگاتے تھے. تو یہ کیا ہے؟ قرآن سے محبت نہیں ہے؟ قرآن کو سب سے افضل سمجھا تبھی تو قرآن سے سب سے پہلے دلیلیں دی ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے وصایا شریف پڑھ لیجئے، وصیتیں پڑھ لیجئے، لمحہ لمحہ آپ کے ہونٹوں پر قرآن کی آیتیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان غرض کی بچپن سے لے کر کے وصال تک قرآن پاک کا فیضان اور قرآن پاک کی آیتوں کی جو محبت امام اہل سنت کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، یقیناً اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کی طرح عشق قرآن مقدس بھی بہت اعلیٰ نظر آتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ صرف 4 سال کے تھے. اب آپ اندازہ لگاؤ، یہ بچپن کی بات ہے، صرف 4 سال کے تھے. آپ نے پورا قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا تھا. حفظ تو آپ نے بعد میں کیا ہے، وہ واقعہ آپ بارہا سن چکے. 4 سال کی عمر میں پورا قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا. بچپن کا واقعہ، ایک قاری صاحب آپ کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے. ویسے اعلیٰ حضرت کا حافظہ بہت مضبوط تھا، بہت آسانی سے آپ سبق بھی یاد کر لیتے تھے. مگر ایک دن عجیب معاملہ ہوا. قاری صاحب آپ کو قرآنی آیت کا ایک لفظ تھا، اس کو بار بار پڑھاتے رہے، مگر آپ کی زبان پر وہ لفظ نہیں آتا تھا. قاری صاحب جو ہے زبر پڑھاتے تھے، آپ زیر پڑھتے تھے. اب زبر زیر میں فرق ہے. تو قاری صاحب زبر پڑھاتے تھے، اعلیٰ حضرت زیر پڑھتے تھے. تو آپ کے جو دادا جان تھے مولانا رضا علی خان، اتفاق سے وہ اسی درمیان آ گئے. استاذ نے کہا کہ دیکھیں میں زبر پڑھاتا ہوں اور یہ زیر پڑھتے ہیں. تو آپ کے دادا نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اپنے پاس بلایا اعلیٰ حضرت کو. پھر قرآن کریم منگوا کر کے دیکھا تو اس میں کاتب نے غلطی سے زیر کے بجائے زبر لکھ دیا تھا. زیر کے بجائے زبر لکھ دیا تھا. اب جو کاتب نے لکھا تھا قاری صاحب وہی پڑھا رہے تھے، جبکہ وہاں ہونا چاہیے تھا زیر، لیکن لکھ دیا تھا غلطی سے زبر. تو وہ اصل میں کلام الہی نہیں تھا، وہ کاتب کی غلطی تھی. وہ اللہ کا کلام تو اس صورت میں تھا کہ وہاں زیر پڑھا جائے، لیکن وہ کاتب کی غلطی تھی اور اعلیٰ حضرت بالکل درست پڑھ رہے تھے. وہ تو آپ کے دادا جان نے کہا بیٹا چلو ٹھیک ہے، جو تم پڑھ رہے تھے وہی صحیح ہے، لیکن جس طرح مولوی صاحب پڑھاتے تھے اس طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے، وجہ کیا ہے؟ تو عرض کیا دادا میں تو اس طرح پڑھنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ جس طرح وہ پڑھا رہے ہیں، مگر زبان پر قابو نہیں پاتا تھا. یعنی خود بخود زبر کی جگہ میری زبان سے زیر نکل رہا تھا. وہ کوئی حافظ نہیں پہلے سے اعلیٰ حضرت، لیکن وہاں غلط کاتب نے لکھا، زیر کی جگہ زبر لکھ دیا. استاذ پڑھا رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے میں، اب استاذ جس طرح سے پڑھائے گا شاگرد تو ایسے پڑھے گا، لیکن فرماتے ہیں میری زبان سے زبر نکلتا ہی نہیں تھا، میری زبان سے زیر نکلتا تھا. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمر میں بھی امام احمد رضا کی زبان کی حفاظت فرمائی ہے. 4 سال کی عمر میں جس امام احمد رضا کی زبان کی حفاظت اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہا ہے کہ غلطی سے بھی غلطی نہ ہونے پائے اور زیر کی جگہ زبر بھی نہ نکلے اس امام کی زبان سے. تو بتاؤ جب اس امام کو اللہ نے کثیر علم عطا کیے ہوں گے، پھر اس امام کے ذریعے سے لوگ یہ کہیں کہ یہ بیان کر دیا تو وہ بیان کر دیا. میں تو اس طرح امید نہیں کرتا اپنے رب کی ذات سے کہ جو رب 4 سال میں حفاظت کر رہا ہے وہ بعد میں حفاظت کیوں نہیں کرے گا. یقیناً امام احمد رضا کوئی معصوم نہیں ہے. معصوم میرے آقا علیہ السلام آخری معصوموں کے سردار بن کر کے تشریف لائے. امام احمد رضا کوئی معصوم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا کے قلم کی اس طرح سے حفاظت فرمائی ہے کہ کسی میں ہمت نہیں ہے کہ ان کے کسی بھی نقطے پر کوئی انگلی اٹھا سکے. یہ صرف اور صرف میرے رب کی قدرت ہے، یہ کہ اس رب نے امام احمد رضا کے قلم کی حفاظت فرمائی. تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا قرآن پاک سے گہرا رابطہ ہے کہ اس عمر میں بھی امام احمد رضا کی زبان پر قرآن مقدس کے حوالے سے ایک غلطی سے بھی غلطی نہیں ہو رہی ہے.
اعلی حضرت نے ساری زندگی قرآن مقدس کی خدمت کرتے ہوئے گزاری، اور جس دور میں اعلی حضرت نے آنکھ کھولی تھی یہ فتنوں کا دور تھا۔ انگریز تو تھے ہی اس وقت، ہے نا، 1856 تو انگریزوں کا ہی سارا دور تھا نا۔ اس کے علاوہ جو دین کے اندر فتنے اٹھ رہے تھے، وہابیہ دیابنا کا جو فتنہ تھا، کثرت کے ساتھ لوگ گمراہ کر رہے تھے، قرآن پاک کے خلاف باتیں، حدیث کے خلاف باتیں، حضور کے خلاف باتیں، اللہ کی شان میں گستاخی، یہ فتنوں کا دور تھا۔ کبھی کوئی غیر مسلم سائنسدان، سائنٹسٹ اٹھتا اور قرآنی آیات پر اعتراض کرتا، یہاں تک کہ بعض مسلمان کہلانے والے گستاخ بھی قرآن کی آیتوں کے غلط معنی کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ ایسے دور میں جب اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم کی خدمت کی، اور جب بھی کسی نے قرآن کو اپنا نشانہ بنانا چاہا تو امام احمد رضا نے فوراً اس کے خلاف کارروائی کی ہے، فوراً اس کا جواب دیا۔ غیر مسلم جو قرآن پر اعتراض کرتے تھے اس کا جواب بھی دیا، اور گستاخ بد مذہب جو قرآن کی آیتوں کے معنی بدل کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے تھے، امام احمد رضا نے ان سب کے خلاف خوب قلم چلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اعلیٰ حضرت نے سب کو منہ توڑ جواب دیا۔ اسی لیے جو ہے ہمارے علماء نے کہا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اس طرح، یہ خدمت قرآن کی برکت ہے، یہ رسول پاک کی خدمت کی برکت ہے، یہ صحابہ کی عزت، اہل بیت کی عزت پر پہرا دینے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اسلام کو امام احمد رضا کی پہچان سے ایسا ملا دیا کہ جب امام احمد رضا کا نام لیا جاتا ہے تب اللہ کے دین کو سمجھا جاتا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، مصطفیٰ کریم کا لایا ہوا دین امام احمد رضا کے نام سے پہچانوایا جاتا ہے، یہ صرف اور صرف اعلیٰ حضرت پر اللہ کا فضل ہے، اور اعلیٰ حضرت پر حضور کا کرم ہے کہ حضور کے لائے ہوئے دین کو آج امام احمد رضا کے نام سے منسلک کر کے امت مسلمہ کے درمیان میں پہچانا جاتا ہے۔ جب بات اعلیٰ حضرت کی آتی ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں یہاں عقیدہ خراب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف قرآن پاک کی خدمت کا اللہ نے صلہ عطا فرمایا ان کو، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان۔ اب آج ایک مثال میں کچھ دیتا ہوں، الٹرا ساؤنڈ مشین، یہ اب آج تو بالکل کامن ہے نا، یہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بالکل نیو انوینٹ تھی، یہ بالکل نئی ایجاد ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا تھا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں نئی نئی مشینوں کا ذکر ہو رہا تھا، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بفضلہ تعالی، بارگاہ رسول سے مجھے بھی ایک مشین ملی ہے جو سوال ڈالو صحیح صحیح جواب آتا ہے۔ تو مولانا سید ہدایت رسول صاحب نے کہا، حضور وہ مشین میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں نئی نئی مشینوں کا ذکر ہو رہا تھا، ایجادات کا، انوینشن کا۔ تو جب مولانا ہدایت رسول نے کہا نا حضور میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، تو اعلیٰ حضرت نے کہا بعد میں پھر کبھی دیکھیے گا۔ جب اصرار کیا نا تو اعلیٰ حضرت نے اپنا بٹن کھولا اور اپنا سینہ سید ہدایت رسول کے سامنے کیا اور کہا، یہ دیکھو یہ مجھے بارگاہ رسول سے مشین ملی ہے۔ جب ہدایت رسول صاحب نے اعلیٰ حضرت کا سینہ دیکھا تو آپ نے فرمایا، صدقتا یا امام احمد رضا، اے اللہ کے رسول کے سچے نائب امام احمد رضا، تم نے سچ کہا، جو بھی سوال تم سے کرتا ہے تم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا صحیح جواب عطا کرتے ہو۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا دل مبارک تھا جو حضور کی بارگاہ سے ایک مشین کے طور پر ملی تھی۔ تو اس زمانے کے اندر یہ جو الٹرا ساؤنڈ ہے یہ ایک نئی ایجاد تھی، اس وقت کی نیو انوینٹ تھی۔ اس کو بنیاد بنا کر کے، الٹرا ساؤنڈ کو بنیاد بنا کر کے ایک غیر مسلم نے قرآن پر اعتراض کیا۔ اعتراض کیا تھا سنیں، وہ کہنے لگا کہ قرآن کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے، قرآن مقدس میں ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحموں میں کیا ہے، ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہاں اللہ جس کو علم دے دے تو اس کے دینے سے اس کے محبوب بھی جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہی ہے۔ تو اس
سائنٹسٹ نے یہ اعتراض کیا الٹرا ساؤنڈ کو بنیاد بنا کر کے کہ تمہارے قرآن میں ہے کہ یہ علم صرف اللہ کو ہے، جبکہ ہم نے ایک مشین بنائی ہے، ہم جان لیتے ہیں اس مشین کے ذریعے کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لہٰذا قرآن کی یہ آیت تو معاذ اللہ غلط ہے۔ یہ کیا جواب دیں گے آپ؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، اور الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تب تو قرآن کی آیت غلط ہوئی نا۔ اب آپ اس کو غلط کہو گے الٹرا ساؤنڈ کو، تو کہو گے کہ الٹرا ساؤنڈ میں تو دکھ رہا ہے بیٹا ہے یا بیٹی، تو غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قرآن کی آیت کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے آپ۔ تو جب یہ اعتراض کیا نا اللہ کے علم پر بنیاد بنا کر کے، امام احمد رضا کی بارگاہ میں یہ سوال پہنچا۔ جب پہنچا تو وہ ذات جس نے کبھی علم غیب پر اپنا جلال دکھایا ہو، جس نے حضور کے علم غیب کا انکار کیا ہو، آج جو دیوبندی کہتے نا یہ تو علم غیب ماننے والے، علم غیب ماننے والے، وہابیوں کو صرف میرے اعلیٰ حضرت پر الزام لگانے آتا ہے بس۔ جس امام احمد رضا نے مکہ شریف میں بیٹھ کر کے حضور کے علم غیب پر دلائل کے انبار لگائے تھے قرآن و حدیث سے، اور الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھا، اور برجستہ کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ امام احمد رضا نے جب یہ پوری دنیا میں ڈنکا پیٹا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یقیناً سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، بتاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس رب کے دیے ہوئے علم کو امام احمد رضا مانتے ہوں کہ علم مصطفیٰ کیا ہے، سب اللہ ہی کا دیا ہوا علم ہے، امام احمد رضا اس پر تو دلائل کے انبار لگائیں۔ آج اگر کوئی اللہ کے علم پہ انگلی اٹھائے تو امام احمد رضا خاموش بیٹھے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کے علم پر اس بدبخت نے انگلی اٹھائی اور کہا کہ یہ تو غلط ہے کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے اور یہ ہماری مشین بتا رہی ہے، تمہاری قرآن کی آیت غلط ہے۔ امام احمد رضا تک جب یہ سوال پہنچا، امام احمد رضا نے فوراً اس کا جواب لکھا، اور قرآن پاک کی وہ آیت جس میں اللہ کے علم و قدرت کا بیان ہے اس کی ایسی وضاحت فرمائی کہ اس غیر مسلم سائنٹسٹ کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیے۔ 21 بڑے بڑے صفحات کا امام احمد رضا نے ایک رسالہ لکھا، اس رسالے کا نام جانتے ہیں کیا ہے؟ الصمصام علی مشکک فی آیت علوم الارحام، کاٹنے والی تلوار اس شخص کی گردن پر جو علوم ارحام سے تعلق رکھنے والی آیتوں میں شک ڈالنے والا ہے۔ نام کتاب کا کتنا سخت رکھا، کاٹنے والی تلوار۔ تو جو وہابیہ دیابنا اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہتے یہ بس صرف علم غیب مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ ماننے والے، آپ اندازہ لگاؤ جب اللہ کے علم پر کسی نے انگلی اٹھائی ہے، امام احمد رضا نے کتنا سخت جواب دیا۔ نام بھی کتاب کا اتنا سخت رکھا، کاٹنے والی تلوار اس شخص کی گردن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے حوالے سے شک ڈالنے والا ہے۔ یہ ہے امام احمد رضا کا پہرا۔ امام احمد رضا نے جہاں عشق رسول پہ پہرا دیا ہے، وہیں امام احمد رضا نے اس ذات پر پہرا دیا ہے جس ذات نے ہمیں عشق رسول کا درس دیا ہے۔ سب سے پہلے عشق رسول کا درس تو خالق کائنات نے عطا فرمایا کہ محبوب سے عشق کرو۔ امام احمد رضا نے اب اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا؟ ظاہر سی بات ہے 21 صفحے کا وہ رسالہ ہے، اب میں تو جواب یہاں نہیں بتا سکتا۔ اعلیٰ حضرت کا یہ رسالہ پڑھیں، الصمصام علی مشکک فی آیت علوم الارحام۔ اس سائنٹسٹ کو ایسا جواب دیا کہ اس کے سارے دانت کھٹے ہو گئے اور اس کو اس کا جواب مل گیا۔ گویا اعلیٰ حضرت نے اس مختصر سے رسالے کے اندر بتا دیا، چاہے جتنی مرضی ترقی کر لو، چاہے جتنے سال تم محنت کر لو، اللہ کے علم کے کروڑ، پھر اس کروڑ کے اندر کروڑویں ذرے کو بھی تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یہ اس رسالے کے اندر اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ تم اللہ کے کروڑ اور اللہ کے علم کے کروڑ اور پھر اس کروڑ کے اندر کروڑویں ذرے کو بھی تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ الحمدللہ قرآن کی ہر آیت، ہر لفظ، بلکہ ہر حرف بالکل سچا اور ہدایت کا نور ہے۔ تم اپنے سے جان کر کے بتاؤ کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ امام احمد رضا نے کہا تم تو جاننے کے لیے محتاج ہو، اللہ جاننے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ہے امام احمد رضا کا وہ عشق قرآن مقدس سے
اب بتاؤ اللہ کے علم پر امام احمد رضا نے کیسا جواب دیا، اور جب اعتراض ہوا قرآن پر تو امام احمد رضا سے رہا نہیں گیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف یہ قبر پجوا بنانے والا ہے امام احمد رضا، معاذ اللہ، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں ان لوگوں نے صرف میرے اعلیٰ حضرت پہ الزام لگا، ان کو اس کے سوا کچھ نہیں آتا ہے۔ انسان چاند پہ جا کر کے مٹی توپ نہیں سکتا ہے، گٹر کی مٹی چاند پہ جا کر کے نہیں کر سکتا ہے، بس تھوک ہی سکتا ہے وہ، اور تھوکے گا تو اس کے اپنے چہرے پر گرتا ہے۔ وہابیوں نے امام احمد رضا کے ساتھ میں یہ کیا ہے۔ اب یہ سب پڑھیں تب آپ، ہماری عوام بھی نہیں پڑھتی ہیں، آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس امام احمد رضا کا نام لیتے ہیں کیا اس نے صرف ہمیں رسول کے عشق کا جام پلایا؟ نہیں، جب امام احمد رضا عشق رسول کا جام پلاتے ہیں تو قرآن کی محبت کا جام بھی موجود ہوتا ہے اس کے اندر۔ گویا کہ امام احمد رضا نے بتا دیا میرے عزیزو، نہ حضور کی ذات کے حوالے سے کچھ سننا، نہ اللہ کے کلام کے حوالے سے کچھ سننا۔ حضور اللہ کے محبوب بھی بے مثل و بے مثال ہیں، اور اللہ کا کلام بھی بے مثل و بے مثال ہے، نہ ان میں کسی طرح کے کوئی شک کر سکتے ہیں، اور نہ اللہ کے کلام میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے زمانے کے اندر سورہ الممتحنہ ہے نا، 28ویں پارے کی پہلی سورت کریمہ، سورہ ممتحنہ، اس کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، تو کچھ گمراہ اور بدمذہب لوگوں نے اس آیت کا مفہوم بدل کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ کے اندر وہ سوال آیا، اور وہ پورا رسالہ، اس پر بھی اعلیٰ حضرت نے پھر پورا رسالہ لکھا ہے۔ جب سوال آیا کہ حضور اس آیت کا غلط مطلب بتا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت نے بر وقت پکڑ کی اور ایک رسالہ لکھا، المحجۃ المؤتمنہ فی آیت الممتحنہ۔ صرف ایک آیت، پوری آیتیں کرے، پوری سورہ نہیں، صرف ایک آیت، اس پر رسالہ لکھا۔ اور جانتے رسالہ کتنے صفحے کا تھا؟ بڑے سائز کا 126 صفحے کا رسالہ تھا، صرف ایک آیت قرآن پاک کی۔ کیا لکھا ہوگا؟ ایک آیت کے بارے میں 126 بڑا صفحہ اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا۔ اس میں قرآن پاک کی ایسی شاندار تفسیر بیان فرمائی اعلیٰ حضرت نے کہ جتنے اسلام کے خلاف سازش کرنے والے تھے ان سب کی سازشیں چکنا چور ہو گئیں۔ تب جا کر کے دنیا نے کہا تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا۔ اہل سنت کا چمن سر سبز تھا، شاداب تھا، تازگی تو اور لایا اے امام احمد رضا۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے جہاں قرآن پر اعتراض ہوا وہاں پر بھی جواب دیا۔ کسی نے قرآن کی آیتوں کا غلط مطلب بتایا تو امام احمد رضا نے کہا نہیں، میرے رب کے کلام کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا، اتنا گھٹیا مطلب، اور وہ بھی اللہ کے کلام کا، ہرگز نہیں۔ جب بات آئے اللہ کے کلام کی تو اللہ کا کلام سب سے بلند ہے، اس کا مطلب بھی وہ بیان کرو جو مطلب سب سے بلند ہو، اس کا معنی وہ بیان کرو جو معنی سب سے بلند ہو۔ تو امام احمد رضا نے یہ سورۃ الضحیٰ پڑھتے ہیں نا 30ویں پارے میں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، سورۃ الضحیٰ، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان۔ اچھا، اعلیٰ حضرت نے قرآن پاک کی تفسیر نہیں لکھی، لیکن اگر لکھتے تو اعلیٰ حضرت نے قرآن پاک کی تفسیر تو میرے خیال سے شاید کئی جلدوں میں ہوتی، وہ وقت نہیں ملا اعلیٰ حضرت کو لکھنے کا۔ سورۃ الضحیٰ ایک مرتبہ محب رسول علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس شریف کا موقع تھا۔ اعلیٰ حضرت ان سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تھے میں 2 ہی 3 کو عالم سمجھتا ہوں جن میں ایک علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ تو ان کے عرس میں اعلیٰ حضرت گئے ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت بھی تشریف لائے۔ سورۃ الضحیٰ، اب یہ سورۃ الضحیٰ میں کتنی آیتیں ہیں؟ صرف 11۔ کتنی آیتیں ہیں؟ صرف 11 آیتیں۔ اعلیٰ حضرت آئے ہوئے تھے۔ اب بھائی عرس علامہ عبد القادر بدایونی میں اعلیٰ حضرت شرکت فرمائے ہوئے، کہا حضور آپ بھی کچھ بیان کر دیجئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے 6 گھنٹہ بیان فرمایا وہ ضحیٰ کی تفسیر میں۔ کتنے گھنٹہ؟ 6 گھنٹہ وہ سورہ جس میں صرف 11 آیتیں۔ پھر آخر میں فرمایا میں نے اس سورہ مبارکہ کی کچھ آیت کریمہ کی تفسیر لکھی ہے ابھی میں نے، اور میں نے اس آیت کریمہ کی اس سورہ کی کچھ آیتوں کی، ابھی سورہ میں آیتیں کتنی؟ 11،
تو اعلیٰ فرماتے کچھ آیتوں کی، یعنی ابھی 11 آیتوں کی پوری نہیں لکھی ہے، فرماتے ہیں کچھ آیتوں کی میں نے تفسیر لکھنا شروع کیا ہے اور وہ 80 حصہ لکھ دیا ہے میں نے. یعنی جتنی آیتوں کی تفسیر لکھی ہے وہ کتنے حصے میں ہو گیا ہے؟ 80 جز 80 حصے کے اندر فرماتے ہیں لکھ دیا. اللہ فرماتے ہیں اتنا وقت کہاں سے لاؤں کہ پورے قرآن کی تفسیر لکھوں میں. کچھ لوگوں نے کہا تھا حضور آپ قرآن پاک کی تفسیر لکھیں، تو فرمایا میں نے تو ابھی سورۃ الضحیٰ جس میں 11 آیتیں ہیں اس کی کچھ آیتوں کی تفسیر لکھی ہے تو 80 حصے تیار ہو گئے. 80 حصے. امام احمد رضا کا صرف ایک فتاوی رضویہ 30 جلدوں کے اندر ابھی موجود ہے. قرآن پاک کی وہ سورہ جس میں صرف 11 آیت اور کچھ آیتوں کی تفسیر لکھی تو 80 حصے ہو گئے. میں کہتا اگر اسی سورہ کی مکمل تفسیر فرماتے تو پتہ نہیں کتنے حصے ہو جاتے. تو اللہ فرماتا میں اتنا وقت کہاں سے لے کر کیا ہوں کہ میں قرآن پاک کی مطلب بتانا. امام احمد رضا نے یہ نہیں چاہا کہ میرا علم دیکھو، بتانا یہ چاہا کہ قرآن کی گہرائی دیکھو کہ قرآن کی تفسیر کون کر سکتا ہے، کون بتا سکتا ہے اس کا مطلب. ہاں اس کا مطلب وہی ذات بتا سکتی ہے جس ذات پر اللہ نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے، اور وہ ذات صرف اور صرف میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وہ بتانا یہ چاہے امام احمد رضا نے کہ میں اتنا وقت لاؤں کہاں سے کہ میں قرآن پاک کی تفسیر لکھ سکوں. یعنی امام احمد رضا نے لفظوں میں یہ پیغام دے دیا کہ تم زندگی بھر کوشش کر لو لیکن قرآن کی اس گہرائی کو تو پہنچ ہی نہیں سکتے ہو جو گہرائی اللہ نے رکھی ہے، اس لیے کہ یہ کسی اور کا کلام نہیں، یہ کلام خدا ہے. یہ اس کا مطلب وہ جانے یا اس کے بتانے سے اس کے محبوب جانے. یہ امام احمد رضا جو ہے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا. امام احمد رضا نے قرآن پاک کی ایک خدمت کی ہے کنز الایمان شریف کے حوالے سے. کنز الایمان آج ہمارے سامنے موجود ہے جس کو ایمان کا خزانہ کہتے ہیں. 14 صدیوں میں قرآن پاک کی بڑی بڑی تفسیریں لکھی گئیں. کنز الایمان سے پہلے بھی قرآن کریم کے اردو ترجمے بھی کیے گئے اور ان میں کسی نہ کسی اعتبار سے کچھ نہ کچھ کمی ضرور موجود ہے، لیکن قرآن پاک کا واحد اردو ترجمہ کنز الایمان ایسا ہے جب سے لکھا گیا ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک علماء اس کی خوبیوں پر کتابیں لکھ رہے ہیں. صرف ترجمہ کنز الایمان پر PhD کی گئی ہے، ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی گئی ہے صرف ترجمہ کنز الایمان پر. اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر PhD کی گئی ہے باقاعدہ، اس کی خوبیوں پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور جس نے بھی اس کو پڑھا ہے اس نے یہی کہا ہے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کرنے کا حق ادا کر دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے ایسا ترجمہ کر دیا کہ حق ادا کر دیا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کنز الایمان کے اندر ہر لفظ عین شریعت کے مطابق ادا فرمایا ہے. اچھا یہ کنز الایمان کب اور کیسے لکھا گیا؟ کنز الایمان جو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن ہے اس کی خوبیوں پر اب تک جانتے ہو کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں؟ 100 سے زیادہ کتابیں صرف کنز الایمان کی خوبی پر لکھی گئی ہے. 100 سے زیادہ کتابیں صرف کنز الایمان کی عمدگی پر کہ کتنا خوبصورت ترجمہ ہے، صرف اس بات کو بیان کرنے کے لیے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں. اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے حیران کن بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان قرآن پاک کا ترجمہ لکھنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ یا تفسیر لکھنے کے لیے صرف کتاب پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ کم سے کم 15 علموں پر اسپیشل ہونا ضروری ہے. اب وہ 15 علوم میں یہاں نہیں بتا سکتا ہوں. یہ فلاں علم بھی آنا چاہیے، فلاں علم بھی آنا چاہیے، تب جا کر کے آپ قرآن کا ترجمہ یا تفسیر کر سکتے ہیں. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ قرآن کریم کا ترجمہ لکھ سکتا ہے جو عام بندہ نہ ہو. 15 علم پر تو اسے مہارت کمپلسری ہے کہ 15 علم جانے گا وہی قرآن کا ترجمہ یا تفسیر کر سکتا ہے. اب پھر میرے آقا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان الحمدللہ ان تمام شرائط پر پورے اترتے تھے، اور آپ سے 15 کیا آپ تو 100 سے زیادہ علوم و فنون پر مہارت رکھتے تھے. اعلیٰ حضرت 100 سے زیادہ علوم و فنون پر. خیر آپ نے ترجمہ لکھا. حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی نے اعلیٰ حضرت سے کہا حضور ترجمہ قرآن کی ضرورت ہے جو غلطیوں سے پاک ہو، جو غلطیوں سے پاک ہو اور حدیثوں کے مطابق ہو.
یعنی ترجمہ قرآن حدیثوں کے مطابق. اب قرآن کا ترجمہ کرنا ہے اور غلطیوں سے پاک ہو اور حدیثوں کے مطابق ہو. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے امجد علی یہ بہت ضروری ہے، مگر بتاؤ چھپنے کی کیا صورت ہوگی؟ یعنی قرآن کو جب چھاپا جائے گا، اس کا ترجمہ جب چھاپا جائے گا تو اس کے چھپنے کی صورت کیا ہوگی؟ مطلب کیا تھا؟ کیا چھپائی نہیں ہو سکتی؟ اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ تھا کہ جب چھاپا جائے گا باوضو کاپیوں کو لکھنا ہوگا، باوضو کاپیوں اور پھر حروف کو چیک کیا جائے گا، زبر زیر پیش نقطے علامت کو پوری احتیاط سے پرکھنا ہوگا تاکہ کوئی غلطی نہ رہ جائے. پھر یہ سب چیزیں ہو جانے کے بعد اعلیٰ فرماتے ہیں سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ پریس کے اندر جہاں اس کو چھاپا جائے گا ہر وقت سارے لوگ وہاں باوضو رہیں گے. غرض کی چھپنے سے لے کر کے کتابی صورت میں تیار ہونے تک امام احمد رضا نے کہا ضروری ہے کہ سب باوضو رہ کر کے اس کا کام کریں گے. آپ اندازہ لگاؤ قرآن پاک سے کتنی محبت ہے امام رضا. فرمایا نہیں وہاں چھاپنے والے سارے باوضو رہیں گے، پیج ایک کے اوپر رکھنا ہو ترتیب کے ساتھ وہ بھی باوضو رہیں گے. جس پریس کے اندر اس کو چھاپا جائے گا وہ بدعقیدہ نہیں ہونا چاہیے، غیر مسلم نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری شرطیں حضرت فرماتے ہیں بہت بڑا کام ہے یہ. حضور صدر الشریعہ نے کہا حضور یہ آپ چھوڑ دیجئے میں کروں گا انشاءاللہ، اس کی ساری ذمہ داری میری ہے. آج ترجمہ کنز الایمان ہمارے سامنے، اس میں بہت بڑا جو ہے کردار علامہ حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی کا ہے. اگر انہوں نے اعلیٰ حضرت کو زور نہ ڈالا ہوتا نا تو شاید ترجمہ کنز الایمان آج ہمارے سامنے نہ ہوتا. ہمارے علماء نے لکھا ہے کاش کسی اور امجد علی نے اعلیٰ حضرت سے زور پکڑ لیا ہوتا حضور آپ قرآن کی تفسیر بھی لکھ دیجیے، تو آج ترجمے کے ساتھ ساتھ میں قرآن کی تفسیر بھی ہوتی تھی ہمارے سامنے. خیر ایک امجد علی نے کام تو اتنا بڑا کر دیا ہے کہ ترجمہ کنز الایمان اعلیٰ سے لکھوا لیا، ترجمہ قرآن کنز الایمان اعلیٰ سے لکھوا لیا. اعلیٰ حضرت نے درخواست قبول کر لی، ترجمے کا کام شروع. 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹہ اعلیٰ حضرت آرام فرمایا کرتے تھے. دن کا قیلولہ جو ہوتا تھا نا وہ آرام فرماتے تھے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اب اس کے لیے تو الگ سے وقت نہیں ہے، دین کا بہت سارا کام تھا. کہا کہ میرے آرام کا جو وقت ہے اسی میں سے میں کچھ وقت نکالتا ہوں، جو آرام کا وقت ہے اسی میں سے وقت نکالتا ہوں اور تم جو ہے آ جایا کرو. اب صدر الشریعہ آتے تھے کاپی قلم لے کر کے. اعلیٰ حضرت جو ہے وہیں پر جہاں آپ آرام فرماتے تھے وہیں بیٹھے بیٹھے زبانی طور پر کوئی کتاب سامنے نہیں ہوتی کہ اس لفظ کا معنی دیکھیں پھر لکھوائیں، اس کا مطلب کیا ہوگا، پہلے علماء نے کیا بیان کیا ہے وہ دیکھوں پھر لکھواؤں. زبانی جیسے املا بیٹھ کر کے لکھاتے ہیں ہم بچوں کو، لکھو الف لکھو با، تو ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں، لیکن اس امام احمد رضا کی بارگاہ کیسی ہے. حضور صدر الشریعہ آتے تھے، اعلیٰ حضرت زبانی طور پر آیت کریمہ کا وہ کہتے الحمدللہ رب العالمین، اعلیٰ حضرت ترجمہ بولتے جاتے تھے، صدر الشریعہ لکھتے جاتے. نہ لغت کی کتاب، نہ ڈکشنری، نہ کوئی بڑی بڑی تفسیر. ایسا لگتا تھا جیسے ایک مضبوط یادداشت والا حافظ روانی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. امام احمد رضا کا حافظہ ایسا لگتا تھا کہ امام احمد رضا کی قرآن پاک کی آیتوں کے حافظ ہم ہیں، اس کے ترجمے کا حافظ امام احمد رضا ہے. اس طرح سے اعلیٰ حضرت بولتے چلے جا رہے ہیں اور حضور صدر الشریعہ ویسے لکھتے جاتے تھے، کچھ نہیں کہتے. قربان جائیے اس وقت پر امام احمد رضا کا جو لکھایا ہوا ترجمہ صدر الشریعہ نے لکھا نا، اور جب بعد میں جا کر کے بڑی بڑی جو قرآن پاک کی تفسیر کی کتابیں تھیں صحابہ کی، تابعین کی، بزرگوں کی، جب ان تفسیروں کو جا کر کے اٹھا کر کے دیکھا گیا تو حیران ہو گئے صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ. فرمایا کہ یہ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اپنے ترجمے کے اندر ان تمام تفسیروں کو بیان فرما دیا ہے. ان تمام تفسیروں کو جو تفسیریں کئی جلدوں کے اندر، میں نے اس کی کئی مثال اس سے پہلے دی ہے، یہاں نہیں دے سکتا میں، کئی جلدوں کے اندر، کئی صفحات کے اندر جو مطلب بیان کیا گیا تھا، امام احمد رضا نے ایک لفظ کے اندر وہ سارا مطلب سمیٹ کر کے رکھ دیا تھا. جیسے قرآن پاک کی صرف ایک آیت ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جنہوں نے کفر اختیار کیا، ہر کسی نے اس کا ترجمہ کیا، بے شک وہ جو کافر ہوئے جنہوں نے کفر اختیار کیا،
آپ یا اے محبوب ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے والے نہیں. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اسلام جب سے آیا تب سے بہت سارے مسلمان بھی تو ہے نا, کافر ہوئے کہ نہیں مسلمان؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ جو کافر ہیں انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لانے والے. ایمان تو لائے نا, تو یا تو ان کو مومن مانو, اگر ان کو مومن مانتے ہو تو قرآن کی یہ آیت غلط, اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لانے والے. اور اگر قرآن کی اس آیت کو صحیح مانتے ہو تو جتنے ایمان لائے سب کافر ہوئے, مومن کوئی نہیں رہا اس میں. کتنے لوگ تھے, کتنے صحابہ کرام ایمان لے کر کے آئے جو پہلے حالت کفر میں تھے, بعد میں اسلام لے کر کے آئے نا. تو جس نے اس کا ترجمہ کیا بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے والے نہیں. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب علماء نے اور مفسرین نے اپنی کتابوں میں بہت زیادہ بیان کیا. امام احمد رضا نے صرف ایک لفظ کا اضافہ کیا تھا, قسمت. بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے, محبوب آپ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی جن کی قسمت میں کفر ہے کہ یہ ہمیشہ کافر رہیں گے, بات یہاں ان کی ہو رہی ہے, یہاں ہر کافر کی بات نہیں ہو رہی ہے. صرف ایک لفظ امام احمد رضا نے پڑھایا, لفظ قسمت, اور جو معنی مفہوم کئی صفحات پر موجود تھے. امام احمد رضا نے ہم جیسے کم علموں پر کرم کیا, ہم اس آیت کا مطلب جاننے کے لیے کتنے صفحے کا مطالعہ کرتے, لیکن احمد رضا تم پہ میرے ماں باپ کی جان قربان ہو جائے, تم نے ہمیں ان تمام صفحات کا مطالعہ کرنے سے بچایا. اے امام احمد رضا تم نے ایسا لفظ دیا جب ہم پڑھتے ہیں وہ جن کی قسمت میں کفر ہے کہ وہ ہمیشہ کافر رہیں گے, اب انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو یہاں قرآن پاک کی آیت پر اعتراض جو ہو رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا, اور جو کافر ایمان لے کر کے آئے قرآن نے ان کو بھی سچا مسلمان ثابت کر کے بتا دیا. یہ امام احمد رضا کا وہ ترجمہ کنز الایمان ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اس طرح سے جو ہے ترجمہ کنز الایمان کا کام کروایا. ترجمہ کنز الایمان کی جو ہے بہت ساری خصوصیات میرے عزیزو, میں ان کی خصوصیات پر اگر یہاں گفتگو کروں تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے ترجمہ کنز الایمان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے, نہایت خوبصورتی کے ساتھ ترجمہ کیا. سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ والناس تک پڑھیے, ایک لفظ بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جس میں کسی طرح بے ادبی کا شبہ نکلتا ہو یا بے ادبی پائی جاتی ہو. یہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی خاصیت ہے. اور اعلیٰ حضرت کے ترجمے کنز الایمان کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ سائنس چاہے جتنی ترقی کرتی رہے, قرآن پاک کی پوری آیات کو وہ سمجھ نہیں سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے کیونکہ سائنس ترقی کر رہی ہے تو سائنس قرآن پر بھی اعتراض کرتی ہے, تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ایسا ترجمہ کیا کہ سائنس چاہے جتنی ترقی کر جائے لیکن ترجمہ کنز الایمان کو اگر کوئی پڑھے گا تو سائنس نیچے نظر آئے گی, قرآن اوپر نظر آئے گا اس کو, اگر وہ کنز الایمان کو پڑھے گا. سورہ رحمان شریف بہت سارے لوگوں کو یاد ہے. سورہ رحمان شریف میں ایک آیت ہے, یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اس آیت کا ترجمہ ہر کسی نے اعلیٰ حضرت سے پہلے کیا کیا ہے جانتے ہو؟ ہر کسی نے ترجمہ کیا, اے جنوں انسان کی جماعت, اگر تم سے ہو سکے کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ, نکل بھاگو تو نکل دیکھو, مگر کچھ ایسا ہی زور ہے تو نکل دیکھو. یعنی اس آیت کا ترجمہ اس سے پہلے سب نے کیا کیا کہ اگر تم زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل دیکھو. یعنی مطلب یہ تھا کہ تم نکل نہیں سکتے. اب بتاؤ, جب اس کا ترجمہ کسی غیر مسلم سائنٹسٹ نے پڑھا تو فوراً اس کے ذہن میں سوال آیا, قرآن تو کہتا ہے کہ انسان زمین و آسمان کے کناروں سے نکل ہی نہیں سکتا ہے, جبکہ ہم تو چاند پر پہنچ گئے. تو نکلا کہ نہیں نکلا زمین و آسمان کے کنارے سے؟ اب قرآن کا ترجمہ پڑھ کر کے اس نے قرآن پر اعتراض کیا نا کہ قرآن کہتا ہے کہ تم زمین و آسمان کے کنارے سے نہیں نکل سکتے, اور ہر کسی نے وہی ترجمہ کیا ہے کہ تم چاہے جتنا کوشش کر لو کہ زمین و آسمان کے کنارے سے نہیں نکل سکتے. پھر سائنس کہے گا ہم تو چاند پہ پہنچ گئے. اگر یہ سائنس کا محض کوئی نظریہ ہوتا تو ہم کہتے کہ سائنس جھوٹی ہے, قرآن سچا ہے, مگر یہ نظریہ نہیں, یہ حقیقت ہے کہ چاند پہ پہنچے ہیں لوگ.
اور قرآن کہتا ہے کہ زمین و آسمان کے کنارے سے نہیں نکل سکتے. یہ ان کا ترجمہ بتا رہا ہے. اب اس سوال کو لے کر کے اس شخص نے تحقیق شروع کر دی. قرآن کریم اسی آیت کریمہ کو لے کر کے غیر مسلم نے پڑھنا شروع کر دیا کہ میں ذرا دیکھوں. قرآن کریم کے بہت سارے ترجمے اس نے مطالعہ کیا, کسی بھی ترجمے کے اندر اس سوال کا جواب نہیں ملا اس کو. اب یہ آیت کریمہ سورہ رحمان کی زیب, اس کا جواب نہیں ملا. آخر میں اس سائنٹسٹ کو کنز الایمان مل گیا. جب کنز الایمان کو اس نے پڑھا, کنز الایمان میں جانتے اس کا ترجمہ کیا لکھا تھا؟ اس کا ترجمہ یہ لکھا تھا, اے جن اور انسان کے گروہ, اگر تم سے ہو سکے کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ, جہاں تک جاؤ گے تمہیں اللہ ہی کی سلطنت نظر آئے گی. اب سب نے ترجمہ کیا کیا تھا کہ تم سے ہو سکے تو نکل بھاگو, مگر کچھ ایسا ہی زور ہے تو نکل دیکھو. یعنی مطلب یہ تھا کہ نکل نہیں سکتے. امام احمد رضا نے ترجمہ کیا کہ زمین و آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ, جہاں تک جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے. یہ ترجمہ پڑھتے ہی اس غیر مسلم کو سوال کا جواب مل گیا. وہ سمجھ گیا کہ اس آیت میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ انسان کی اڑان اونچی نہیں ہو سکتی ہے یا انسان زمین و آسمان کے باہر نکل نہیں سکتا ہے. یہ ہرگز نہیں کہا جا رہا اس آیت کریمہ کے اندر. اس آیت میں کہا یہ جا رہا ہے کہ انسان چاہے جتنا اونچا اڑ جائے, انسان چاہے جہاں کہیں چلا جائے, جہاں جائے گا اللہ ہی کی سلطنت میں رہے گا, اللہ کی قدرت سے باہر ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ. اب بتاؤ, قرآن پاک کی اس آیت کا صرف ترجمہ اور لوگوں نے کیا تو لوگ کتنا بہکے کہ کوئی زمین و آسمان کی کناروں سے نکل نہیں سکتا ہے. لیکن امام احمد رضا کا ایک ترجمہ, امام احمد رضا کا وہ ترجمہ جو اس آیت کا اعلیٰ حضرت نے کیا, یہ بتا رہا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم چاہے جہاں چلے جاؤ, یقیناً جو ہے اللہ رب العزت کی ہی سلطنت نظر آئے گی. امام احمد رضا 1400 علوم و فنون کے اندر, 105 علوم و فنون سے زیادہ علم کے اندر اعلیٰ حضرت ماہر تھے. علم ارضیات ایک علم ہے, یہ جیولوجی جو ہوتا ہے زمین کا علم. اب آج تو اس علم کا کوئی جاننے والا نہیں رہ گیا, زمین کا علم. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کنز الایمان کے اندر جیولوجی کا علم سامنے رکھ کر کے ترجمہ کیا ہے. قرآن پاک میں ایک سورہ ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, یہ پڑھتے ہیں. اس میں ایک آیت ہے والارض بعد ذلك دحاها. اس آیت کے اندر نہیں, یہ سورہ والنازعات کے اندر ہے, والارض بعد ذلك دحاها. اما پارا کے اندر پہلی سورہ, اس کے بعد والنازعات غرقا. اس میں ایک آیت ہے والارض بعد ذلك دحاها, زمین کے بارے میں. اس کا ترجمہ سب نے کیا کیا جانتے ہو؟ پھر اس کے بعد زمین کو جما دیا. زمین کو کیا کر دیا؟ زمین کو جما دیا. جما دیا مطلب ٹھہرا دیا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیا کر دیا؟ ٹھہرا دیا. اس آیت کو لے کر کے ایک سائنٹسٹ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا. سوال کیا تھا کہ جو علم ارضیات کے ماہرین ہیں, جیولوجی کے جو ماہرین ہیں, ان کا ماننا ہے کہ ہماری زمین یعنی زمین کا خشکی والا حصہ, سوکھا حصہ, زمین کا ایک حصہ سوکھا ہے, باقی 3 حصہ سمندری حصہ ہے نا. زمین کا جو سوکھا حصہ ہے وہ مسلسل پھیل رہا ہے, یہ حقیقت ہے. جیولوجی کے اندر یہ چیز ہے کہ زمین کا جو سوکھا حصہ ہے وہ مسلسل کیا ہو رہا ہے؟ پھیل رہا ہے. دنیا کے تمام بڑے بڑے سمندروں کے نیچے, اب یہ کیسے پھیل رہا ہے دیکھیں, دنیا کے تمام بڑے بڑے سمندر جو ہیں ان کے نیچے بڑی بڑی خندقیں ہیں. خندق جنہیں اوشن ٹرانچز کہا جاتا ہے. بڑی بڑی خندق, خندق یہ گڑھا جو ہوتا ہے اس کو انگلش کے اندر اوشن ٹرانچز, بڑی بڑی سمندروں کے, بڑے بڑے سمندروں کے نیچے بڑی بڑی خندقیں ہیں. کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ ان خندقوں سے, جو سمندروں کے نیچے خندق ہے, ان خندقوں سے ہر وقت گرم گرم پگھلا ہوا لاوا نکل رہا ہے, ہر وقت نکلتا ہے گرم گرم پگھلا ہوا لاوا. یہ لاوا وہاں سے نکل رہا ہے خندق سے. خندق کے نیچے سے, یعنی اب سمندر کے نیچے خندق ہے, خندق میں سے یہ گرم گرم لاوا نکلتا ہے.
تو خندق کے سرے پر آ کر، یعنی جو اوپر کا حصہ ہے خندق کا، وہاں آ کر کے یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اوپر سمندر ہے، اوپر سمندر ہے، نیچے خندق ہے، نیچے سے تو یہ لاوا نکلتا ہے، لیکن جب اس خندق کے سرے پر آتا ہے تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر نیچے سے نیا لاوا نکلتا ہے۔ جب یہ لاوا جو نکلا تھا یہ جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو نیچے سے ایک نیا جو ہے لاوا نکلتا ہے، جو پہلے والے لاوے کو ایک طرف دھکیل دیتا ہے، پھر یہ اس کی جگہ آ جاتا ہے۔ تو علم ارضیات کے ماہرین، جیولوجی کے جو ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں اس عمل کی وجہ سے بر اعظم یعنی زمین کا خشک حصہ بھی سرکتا ہے۔ جب وہ نیا والا لاوا نکلتا ہے اور پرانے والے ٹھنڈے لاوے کو سرکاتا ہے نا، ڈھکیلتا ہے، تو زمین کا حصہ سرکتا ہے۔ اب یہ سے میں نے بتایا کہ زمین جو سوکھی حصی ہے، جو سوکھا حصہ ہے زمین کا، وہ پھیلتا کیسے ہے کہ وہ لاوا نکلتا ہے، جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے نیا لاوا نکلتا ہے، نیا لاوا پرانے والے لاوے کو ڈھکیلتا ہے، جب وہ ڈھکیلتا ہے تو زمین پھیلتی ہے۔ اب زمین پھیلتی ہے اور کیسے؟ سمندر پیچھے کو ہٹ جاتا ہے۔ یوں ہر بر اعظم ہر سال، اب کتنا بر اعظم؟ جتنا سوکھا حصہ ہے، تو جیولوجی کے ماہرین کہتے ہیں ہر بر اعظم ہر سال تقریباً 3 سینٹی میٹر سمندر سے اونچا ہوتا ہے۔ 3 سینٹی میٹر سمندر سے اونچا ہوتا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے جیولوجی کے ماہرین کہتے ہیں کہ زمین برابر پھیل رہی ہے۔ اتنا آپ سمجھ میں آ گیا کہ زمین پھیل رہی ہے۔ سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کا جو ترجمہ کیا گیا، پھر اس کے بعد زمین کو جما دیا، سب نے ترجمہ کیا، زمین کو کیا کر دیا؟ جما دیا۔ جمانا جس چیز میں جم جائے وہ پھیل نہیں سکتا ہے۔ اب ترجمہ سب نے کیا کہ زمین کو اللہ نے یعنی زمین پیدا کرنے کے بعد اللہ نے زمین کو جما دیا، مگر سائنس کہتی ہے کہ زمین پھیل رہی، بھلے تھوڑی تھوڑی پھیل رہی لیکن پھیل تو رہی ہے نا۔ تو اعتراض قرآن پہ تھا کہ نہیں تھا؟ بہت بڑا اعتراض تھا، اور قرآن پہ نقطے بھر کا اعتراض بھی بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن پہ اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ الحمدللہ وہ علم ارضیات کے جو ماہر استاد تھے وہ عاشق رسول تھے۔ یہ اعتراض ذہن میں آیا سوال، انہوں نے کنز الایمان پڑھا۔ کنز الایمان میں جب اس آیت کا ترجمہ لکھا دیکھا تو اس آیت کا ترجمہ سب نے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، سورہ نازعات پارہ نمبر 30 آیت نمبر 30، پارہ بھی 30 آیت بھی 30، سورہ نازعات دوسری سورہ ہے 30ویں پارے کی۔ سب نے ترجمہ کیا، پھر اس کے بعد زمین کو جما دیا۔ اب اگر زمین کو جما دیا تو سائنس جیولوجی کہتی ہے کہ زمین پھیل رہی ہے، قرآن پر اعتراض ہو رہا ہے۔ امام احمد رضا نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کے بعد زمین پھیلائی۔ ترجمہ ہے قرآن پاک، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، سب نے ترجمہ کیا زمین کو جما دیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اس کے بعد زمین پھیلائی۔ سب نے ترجمہ کیا زمین جمائی، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا زمین پھیلائی۔ تو امام احمد رضا جب اس آیت کا ترجمہ کر رہے تھے تو گویا جیولوجی کو سامنے رکھ کر کے ترجمہ کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جیولوجی کی بنیاد پر لوگ قرآن پر اعتراض کریں گے، تو ترجمہ جمانے کا نہیں کیا، پھیلائی کا۔ بس جب انہوں نے اس کو پڑھا تو کہتے میرے سوال کا جواب مل گیا، سمجھ گئے زمین جمائی نہیں گئی ہے بلکہ پھیلائی گئی ہے، اور اب بھی اللہ کے فضل سے زمین مسلسل پھیل رہی ہے۔ وہ میرے عزیزو، یہ صرف چند مثال، ہزاروں سے اعلیٰ ہمارا رضا ہے، ہزاروں میں یکتا ہمارا رضا ہے، عجم ہی نہیں بلکہ سارے عرب میں ہوا جس کا شہرہ ہمارا رضا ہے، خودی کو مٹاتا خدا سے ملاتا ہمارا رضا ہے، ہمارا رضا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے ترجمے قرآن کی میں نے کچھ مثالیں پیش کی ہیں، اور یہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہا کہ امام احمد رضا نے قرآن سے محبت بھی کی ہے اور قرآن کی خدمت بھی کی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس طرح سے آپ پڑھیں، اسی لیے ہمارے علماء بار بار کہتے ہیں کہ آپ کنز الایمان ہی پڑھا کیجئے۔ تو بہت سارے ہمارے جو ہے مرزا جیسے جاہل پلمبروں کو سننے والے کہتے ہیں کیا ضرورت ہے کہ ہم صرف کنز ہم اور نہیں پڑھ سکتے، ہم جاننا چاہتے ہیں۔ آپ کیا جاننا چاہیں گے؟ یہاں اچھے اچھے عالم بہک جاتے ہیں، آپ کیا جاننا چاہیں گے؟ آپ غلط سلط ترجمے پڑھیں گے، خدا نہ کرے اگر وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا تو آپ کی زندگی دنیا آخرت تو سب تباہ ہو گئی۔
چلے تھے جاننے کے لیے. اس لیے جاننے کی فکر مت کیجئے, جاننے کی کوشش مت کیجئے. کوشش یہ کرو, اگر علم نہیں رکھتے ہو تو کوشش یہ کرو کہ ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ عشق رسول پیدا ہو. جاننے کی مت کوشش کرو میرے عزیز. ہاں, آپ کو جو علم سیکھنا وہ سیکھیے, لیکن قرآن و حدیث کے بارے میں بغیر علم کے جاننے کی کوشش مت کیجیے آپ. اسی لیے علماء بارہا کہتے ہیں کنز الایمان پڑھو. اللہ کی قسم, کنز الایمان میں جو اعلیٰ حضرت نے ترجمے کیے نا, یقیناً ایک میں نے تو صرف چند مثالیں دی نا, اس طرح سے پڑھیں نا لطف آئے گا, مزے کو بھی مزہ آتا ہے, لیکن بس پڑھیں آپ اس کو. اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے ایسا ترجمہ فرمایا ہے نا کہ اس پہ کوئی اعتراض کرے گا تو فوراً اس کا جواب مل جاتا ہے. جس علم کو لے کر کے اعتراض کرے گا, اس علم کی روشنی میں امام احمد رضا نے کنز الایمان کے اندر اس کا جواب عطا فرمایا ہے. یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے قرآن کی خدمت کی ہے, اور جس ذات نے قرآن کی خدمت کی پوری زندگی, جب اس کا آخری لمحہ آیا, وصیت کی کہ سارے فوٹو میرے کمرے سے, یہاں جو تصویر وغیرہ, اب تصویر تو اعلیٰ حضرت کے زمانے میں یہ آلات بنواتے نہیں, تصویر کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا, لیکن جو پیسے ہوتے نا, نوٹ جس پہ تصویر بنی ہوتی ہے, اعلیٰ حضرت نے فرمایا سارے پیسے نکال کے باہر کر دو, میں جس کمرے میں ہوں نکال کے باہر کر دو, عورتوں سے کہو باہر چلی جائیں. مفتی اعظم ہند اور علامہ حامد رضا سے کہا کہ قرآن پاک پڑھو. قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے, تلاوت قرآن جاری ہے. جمعہ کا دن ہے, جب مؤذن خطبہ دے رہا تھا, امام خطبہ دے رہا ہے, اور خطبے کے اندر ایک آیت پڑھتے ہیں, اللہم انصر من نصر دین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ تو اس کی مدد کر جس نے تیرے دین کی مدد کی ہے. اس آیت پر امام پہنچا, امام احمد رضا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اس آیت کا مطلب بھی, اے اللہ اس کی مدد کر جس نے تیرے دین کی مدد کی ہے. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت نے انتقال سے پہلے وصیت کی تھی, اگر تم لوگوں سے ہو سکے مجھے دفن کرنے کے بعد 3 دن لگاتار رات و دن میری قبر پر تلاوت قرآن کرتے رہنا, اس لیے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے انسیت بڑھتی ہے, دل لگتا ہے, اور وہ میرے لیے نیا نیا مکان ہے, نئی نئی جگہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ درود شریف پڑھتے رہو, قرآن پڑھتے رہو, تاکہ قرآن پاک کی برکت سے, درود شریف کی برکت سے اس نئے مکان کے اندر میرا دل لگ جائے. کیا محبت ہے امام احمد رضا کی قرآن سے. دنیا میں تو قرآن کو سینے سے لگائے رکھا, دنیا سے جانے کے بعد بھی دل لگنے کا ذریعہ قرآن, جس کو امام احمد رضا نے سمجھا وہ قرآن کو سمجھا ہے. گویا کہ پیغام دے دیا امام احمد رضا نے, دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ پیغام دے دیا. اور سچ اللہ نے فرمایا نا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو سکون تو اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہوتا ہے. میرے عزیزو, قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان ایسی ذات کا نام ہے جس نے اللہ کی عزت و عظمت پر پہرا دیا, حضور کی عزت و عظمت پہ پہرا دیا, صحابہ اہل بیت کی عزت و عظمت پہ پہرا دیا. جس نے قرآن پہ انگلی اٹھائی ہے, امام احمد رضا نے اس کی انگلی, اس کا جواب ہی نہیں دیا, اس کی انگلی کو توڑ کر کے رکھ دیا امام احمد رضا نے. اس لیے الحمدللہ جو یہ دیوبندی وہابی خبیث کہتے ہیں نا کہ یہ بس صرف ہمیشہ حضور حضور, قرآن پاک سے اعلیٰ حضرت کی محبت کیوں نہ ہو. قرآن سے ہمیں بھی محبت ہے, اس لیے کہ قرآن ہمارے آقا کے رب کی کتاب ہے. اور قرآن سے یہی کہے کہ محبت کیا کرو کہ یہ ہمارے آقا کے رب, تمہارا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے, لیکن اللہ کو یہ بہت پسند ہے جب کوئی یہ کہے کہ وہ مصطفیٰ کا رب ہے. مصطفیٰ کا رب ہے, اس کو بہت پسند ہے. اس لیے آپ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں یا رب بالمصطفیٰ, اے مصطفیٰ کے رب, بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں کیوں؟ یہ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی کتاب ہے. ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے. ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت بیان کی ہے. کہیں وہ ڈائریکٹ بیان کرتا ہے یا ایھا المزمل کہہ کر کے, یا ایھا الرسول کہہ کر کے, کہیں وہ دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر کے حضور کے دشمن کو ذلیل کرتا ہے اور محبوب کی شان بیان کرتا ہے. کہیں وہ اپنا ایک ہونا بیان کر کے محبوب کی شان بیان کرتا ہے. قل هو اللہ احد, محبوب تم کہہ دو اللہ ایک ہے.
اپنا ایک ہونا بیان کیا لیکن حضور کے بغیر نہیں بیان کیا، انہی کے ذریعے کہلوایا، تو یہ بھی شان مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے نظمی میاں سرکار نے فرمایا آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ میرے دادا مرشد سرکار مفتی اعظمین فرماتے ہیں شان مصطفیٰ اگر قرآن میں دیکھنا ہو نا تو تبت یدا میں بھی نظر آئے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں۔ لوگ کہتے ہیں اس میں شان مصطفیٰ کہاں ہے؟ ہم نے کہا وہ تمہارا دشمن تھا یا مصطفیٰ کا دشمن تھا؟ اللہ نے کس کے دشمن کو ذلیل کیا ہے؟ مصطفیٰ کے دشمن کو۔ جس کا دشمن ذلیل ہو اللہ اس کو بھی قرآن میں بیان کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے گویا شان مصطفیٰ کے بتا دیا کہ میرے محبوب کا دشمن کوئی معمولی دشمن نہیں، اگر میں محبوب کے دشمن کو ذلیل کروں گا تو اس دشمن کو دنیا والوں کے سامنے کھول کر کے بیان کر دوں گا۔ تو مفتی اعظمین نے فرمایا اگر شان مصطفیٰ دیکھنا ہو تو اس میں بھی جلوہ نظر آ جائے۔ تو اس لیے قرآن میں جو رسول پاک کی تعریف ہے، یہ تعریف حقیقت میں اور یہ تعریف اللہ نے بیان کی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی شان مصطفیٰ بیان کر ہی نہیں سکتا ہے حقیقت میں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے طفیل قرآن پاک سے اپنا رشتہ گہرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے محبت پیدا فرمائے، قرآن پاک کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی۔ اور اللہ سے رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کریں کہ ان مقدس لمحات کے اندر اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے کہ ہم زندگی میں کنز الایمان کو کم سے کم ایک مرتبہ پورا پڑھ لے جائیں۔ کنز الایمان شریف کو ایک مرتبہ، جس ترجمے کے اندر اعلیٰ حضرت نے ہر چیز کا خیال فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک مرتبہ زندگی کے اندر ضرور کنز الایمان شریف مکمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم قرآن پاک جب بھی پڑھیں اللہ تعالی ہمیں صرف اور صرف ترجمے کنز الایمان پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام ترجموں سے اللہ میری بھی اور آپ سب کی حفاظت فرمائے جن میں کمیاں ہیں، جن میں حضور کی گستاخی کی گئی، کہیں حضور کو گمراہ کہا گیا، کہیں کہا گیا کہ ان کے گناہ معاذ اللہ بخش دیے جائیں گے جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، لیکن ان کو گنہگار کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے تمام ترجموں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ ترجمہ کنز الایمان پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔